شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ حضرت خدیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ کے طواف کے لیے جاتی تھیں۔ ایک رات کو جب طواف کے لیے گئیں تو طواف بجا لانے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پروردگار سے دعا کرنے میں مشغول ہو گئیں اور نصف شب کو لوٹ کر آئیں۔ بستر پر لیٹتے ہی آپ سو گئیں اور آپ نے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا اور لوگ جوک در جوک اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ بیدار ہوئیں تو دوبارہ نیند نہیں آئی، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ صبح اور سورج طلوع ہونے کے بعد اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اسے من و من ان کے سامنے بیان کر دیا۔ جو ہی ان کی بات ختم ہوئی تو ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رہنما ہوئی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تم پر اے میری چچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب سچ ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کر دے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے زمانے میں ایک مشہور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں کافی علم تھا۔ دوران جاہلیت وہ انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانیاں بتایا کرتے تھے اور یہ بھی بتاتے تھے کہ ان کے بعثت کا وقت قریب ہے۔ حضرت خدیجہ گہری سوچ میں پڑ گئیں۔ نور نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا اور ان کا گھر کیسے تمام دنیا کے لیے نور کا مرکز بنے گا؟ حضرت خدیجہ ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھیں اور اس کی تعبیر کا انتظار کرتی رہیں۔ مکہ کی عورتیں ایک رسم کے مطابق قدیم زمانے سے ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبہ کے پاس جمع ہوتی تھیں اور جشن اور سرور کی ایک محفل منعقد کرتی تھیں۔ اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کرنے کے لیے دعوت بھی دی جاتی تھی۔ ایک رات کو ایسی ہی ایک محفل منعقد ہو رہی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس محفل میں پہنچیں۔ اس وقت ایک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر شروع کی تھی۔ اس کی اس تقریر کے دوران اچانک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والے اہل کتاب کی نظر جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے یوں خطاب کیا، اے قریش کی خواتین، جو ابھی ابھی کعبہ کے پاس سے گزرا ہے وہ مستقبل میں پیغمبر آخر زمان ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرو۔ اس اہل کتاب و دانشور کے کلام کو سن کر خواتین میں ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض عورتیں اس دانشور کے کلام پر ہنستی ہوئی اور بعض مذاق اڑاتی رہیں اور بعض عورتوں نے اس کو برا بھلا کہا۔ بہرحال محفل شور و غل اور ہلچل سے دوچار ہوئی اور عورتیں متفرق ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ گھر واپس آ گئیں اور اپنے خواب اور یہودی عالم کی باتوں کا رابطہ تلاش کرنے لگ گئیں۔ اگلے دن حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ اہل کتاب دانشور جب حضرت خدیجہ کے گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ نے اس سے سوال کیا، اے دانشور، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب میں کہا کہ میں نے ان کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے۔ تورات میں آیا ہے کہ پیغمبر آخری زمان کے ماں باپ ان کے بچپن میں ہی دنیا سے چلے جائیں گے۔ ان کی کفالت اور پرورش ان کے دادا کریں گے اور وہ قریش کی ایک خاتون سے شادی بھی کریں گے جو اپنی قوم کی عظیم خاتون ہوگی اور اپنے قبیلے میں امیر اور صاحب تدبر ہوں گی۔ اس کے بعد اس یہودی دانشور نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا، اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد اس دانشور نے حضرت خدیجہ کی عظمت و جلال کے بارے میں چند اشعار بھی پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ کوشش کرنا کہ محمد کو نہ کھو دینا اور ان کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنا۔ حبیب خدا سرور کائنات احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو
خوش سالی نے مکہ کو گھیر لیا تو جناب ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دوچار ہیں، میں بھی بوڑھا اور تنگ دست ہو چکا ہوں، زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں، میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک شریک حیات کو منتخب کروں تاکہ آپ کی شادی کرے اور میں بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس دنیا سے جا سکوں، لیکن مالی مشکلات میری اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، آپ کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد، قریش کا تجارتی کارواں ان قریب شام کی طرف جا رہا ہے، ختیجہ بنت خویلد ہماری رشتہ دار ہیں اور کافی دولت مند ہیں، مکہ کے بہت سے لوگ ان سے مال اور سرمایہ قرض کے طور پر لے لیتے ہیں اور ان کی مال کی تجارت کرتے ہیں، اگر آپ ختیجہ کے پاس جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی کافی مالی مدد کریں گی اور اس سرمایہ سے مال خرید کر قریش کے کارواں کے ہمراہ آپ بھی شام چلے جائیں، شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو کوئی نفع مل جائے اور اللہ تعالی ہماری زندگی کی بعض مشکلات کو دور کر دے۔ دوسری طرف حضرت ختیجہ بنت خویلد کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، امانت داری کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں۔ ابھی چچا ابو طالب کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں جاری ہی تھیں کہ حضرت ختیجہ کا غلام یہ پیغام لے کر آ گیا، ختیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجنا چاہتی ہیں اور وہ فرماتی ہیں کہ جتنا معاوضہ وہ دوسروں کو دیتی ہیں آپ کو اس سے دگنا دیں گی۔ اس پر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے، آپ کے ہمراہ حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں نستور راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی علامات پہچان کر نبی آخر الزماں ہونے کی پیشن گوئی کی تھی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص نے کچھ بات چیت بڑھ گئی، اس نے کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم اٹھاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھاتا، میں تو ان کے پاس سے گزرتا بھی نہیں ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا کہ تم نے حق بات کہی جو تم نے کہی ہے۔ پھر اس شخص نے میسرہ سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اور تیسرا واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ میسرہ نے دیکھا کہ جب تیز گرمی ہوتی تو بادل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رہتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ واپسی پہ دوپہر کے وقت جب واپس پہنچے، حضرت ختیجہ اپنی چھت پر بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر بیٹھے اس طرح تشریف لا رہے تھے کہ بادل نے صرف آپ پر ہی سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت ختیجہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ قافلہ رکا تو میسرہ حضرت ختیجہ سے ملنے گیا اور سفر کی تمام داستان سنا دی۔ حضرت ختیجہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تو متاثر تھیں اور سفر کے واقعات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور گرویدہ ہو گئیں، بلکہ ان کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی سفر پر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو سکے۔ چنانچہ میسرہ کو کہا گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجو تاکہ میں ان سے تجارت کا حساب کتاب کر سکوں۔ نبی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ختیجہ کے سامنے آئے تو آپ کا روشن چہرہ دیکھ کر حضرت ختیجہ دنگ رہ گئیں اور ان پر بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اسی دوران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا حساب تجارت کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس چلے گئے تو تب حضرت ختیجہ ہوش میں آئیں اور میسرہ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ میسرہ کہنے لگے وہ تو آپ کو سارا حساب دے کر جا چکے ہیں۔ خیر حضرت ختیجہ نے اپنے مال میں سے ایسی امانت و برکت کبھی نہیں دیکھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شام کے سفر سے واپسی کے بعد دیکھی تھی۔ آپ نے فوری طور پر اپنے غلام میسرہ کو رسول کے پیچھے بھگایا
طے شدہ معاوضے سے بھی دگنا دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ دور اندیش، مستقل مزاج، شریف اور باعزت اور بہت مالدار عورت تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و دیانت اور دیگر صفات کا ذکر سنا تو ورقہ بن نوفل کو بتایا اور بعض علامات نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو پائیں اور بعض ایسی صفات جو ان کے غلام میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مال تجارت میں دیکھی تھی وہ بھی ان کو بتائیں۔ اس لیے بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کریں اور واپسی پر تفصیل سے بتائیں۔ ان تمام واقعات سے حضرت خدیجہ کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول یہی ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤں۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ نے بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔